السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب التیمم، تیمم کا بیان۔ تیمم کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شریعت کے اندر تیمم کہا جاتا ہے پاک مٹی وغیرہ سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ قاعدہ شریعت کے مطابق طہارت کی نیت سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کا ثبوت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور چھٹا پارہ رکوع نمبر 6، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یعنی اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، اور فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم کی شروعات سن 5 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر میں ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر کے آئی تھی، وہ ہار گم ہو گیا جنگل کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈھونڈنے اور کھوجنے کے لیے لگایا۔ اسی درمیان نماز کا وقت آیا اور کچھ صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، چونکہ وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کا نزول فرمایا اور حکم دیا گیا تیمم کرنے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو آسان فرمایا ہے۔ دوسرے پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، پریشانی کا معاملہ نہیں چاہتا ہے۔ تیمم کرنا کب جائز ہے؟ نمبر 1، پانی 1 میل دور ہو۔ نمبر 2، پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جانے کا، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 3، پانی موجود ہو لیکن دشمن کے ڈر سے پانی نہ لے سکتا ہو۔ نمبر 4، پانی اتنا مختصر ہے، اتنا کم ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے گا تو پینے کے لیے پانی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 5، عیدین کی نماز یا نماز جنازہ۔ عیدین کی نماز یا نماز جنازہ کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر پانی ملنے کی توقع ہو، امید ہو، تو اس کو آخری وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ امید نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز قضا ہو سکتی ہے، تو تیمم کر کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تیمم کر کے کوئی نماز پڑھ لیا اور پھر پانی مل گیا تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں سے تیمم کرنا ہے ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، پاک مٹی۔ پاک مٹی سے وضو کرنا ہے، یا جو مٹی کے جنس سے ہے، جیسے ریت، بالو، چونا۔ اسی طریقے سے مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن وغیرہ نہ ہو، مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، ان چیزوں سے تیمم کیا جائے گا۔ نمبر 2، مٹی کی دیوار ہے، اس پر بھی تیمم کیا جائے گا۔ نمبر 3، پتھر پر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، غبار، گرد و غبار جو کپڑے کے اوپر جمع ہو یا لکڑی کے اوپر جمع ہو، جن پر ہاتھ مارے تو کیا ہے، گرد و غبار اڑنے لگے،
یا اس پر نشان پڑ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سڑک کے کنارے کوئی موٹا سا کپڑا لگا ہوا، پردہ لگا ہوا، اس پر گرد و غبار پورا جم گیا، بالکل بھر گیا. اب اس پر ہاتھ مارے تو گردہ اڑنے لگتا ہے یا اس پر نشان پڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی لکڑی رکھی ہوئی ہے اور اس پر کادو کیچ پورا بھر گیا، گرد و غبار بھر کر کے پورا مٹی ہی لگ رہا ہے، تو اس پر ہاتھ مارے تو ہاتھ پر اثر ہو مٹی کا، یا پھر کیا ہے کہ اس پر نشان پڑ جائے تو ان سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. جن چیزوں پر تیمم کرنا درست نہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہم تیمم نہیں کر سکتے. جو چیزیں آگ میں جل جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، ان پر تیمم درست نہیں ہے. جیسے لکڑی، لوہا، چاندی، سونا، تانبا، پیتل، المونیم، سیسا، رانگ، جست، گیہوں، غلہ، اناج، اسی طرح راکھ، ان ساری چیزوں پر تیمم کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ من جنس الارض نہیں ہے، یعنی زمین کے جنس سے نہیں ہے. اب مدت تیمم کی مدت کیا ہے؟ تو جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے، بیماری باقی رہے، پانی نقصان کرتا ہے تو تیمم جائز ہے. اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تیمم میں نواقض یعنی کتنی چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد جیسے کہ پیشاب، پاخانہ، سونے سے، خون بہنے سے، منہ بھر کر قے کرنے سے، قہقہا مار کر نماز میں، رکوع سجدہ والی نماز میں ہنسنے سے، تو ان ساری چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز کیا ہے کہ پانی مل جانے سے یا بیماری کے ٹھیک ہو جانے سے، عذر کے ٹھیک ہو جانے سے تیمم ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اگر پانی نہ ملا اور عذر دور نہ ہوا لیکن وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ گئی تو وضو کا تیمم بھی ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے اگر ایسی کوئی چیز پیش آ گئی جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا ہے کہ فرائض تیمم، تو تیمم میں نیت فرض ہے کہ سب سے پہلے یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں تیمم کرتا ہوں، پاک ہونے کے لیے، ناپاکی سے بچنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں پاک ہونے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اگر زبان سے ہم نہیں کہیں، دل میں یہ بات ہے ہمارے اندر، تو کام ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 2 پہ کرنا یہ ہے کہ پاک مٹی کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو رکھنے کے بعد ہاتھ کو جھاڑ دینا ہے اور پورے چہرہ پر جہاں تک ہم وضو میں دھوتے ہیں وہاں تک مسح کرنا ہے. اور نمبر 3 پہ کرنا یہ ہے کہ پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، اس کے بعد ہاتھ کو جھاڑ دینا ہے، اس کے بعد پورا اس طریقے سے کیا ہے کہ لے کر کے آنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. پھر اس میں اس طریقے سے لانا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے. گھڑی وغیرہ ہے تو اس کو حرکت دے دینا ہے، انگوٹھی ہے تو اس کو حرکت دینا ہے، پھر آخری میں خلال کر لینا ہے. اس طریقے سے تیمم کرنا ہے. جہاں تک وضو میں ہاتھ دھونا فرض ہے وہاں تک تیمم میں مسح کرنا بھی فرض ہے.